اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر، وہی یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ قسموں کے سٹارٹنگ کا انداز ہے کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ اس پر لوگ بڑے گھومے ہوئے ہیں کہ یہ 10 راتیں کیا ہوتی ہیں، جبکہ اگر آپ غور کریں سیریسلی تو ٹھیک ہے، قرآن ہر ایک کو پڑھانا بھی آنا چاہیے، ہر آیتیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے، اور جو ہمیں آئیڈیا ہے کہ کون سے گرے ایریاز ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کا آپ سے اللہ سوال نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے اس کا غلط بھی جواب دیا تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ دیکھی جائے گی، آپ کی خیانت اور آپ کی ایمانداری کو پرکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزوں میں جو 10 راتوں کی قسم ہے، اس میں لوگ اتنے گھومے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ جب بھی کوئی فگر میں یعنی نیومرل 1 2 19 40 30، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بھیجا گیا تو 10 سے اضافہ کیا گیا، اب لوگ گھوم جاتے ہیں اس پر، جو کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہوتا اتنا، لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہاں پر یہ جنتر منتر کرنے والے، ہم وظائف والے لوگ، ہم وہ 7 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، 5 دن پڑھیں والے لوگ، ہمارے یہاں تو آپ دیکھیے نا کہ نظر اتاری جاتی ہے تو 7 بار، تو 7 دن، تو کوئی ایون آڈ نمبرز، یعنی یہ ہمارے یہاں جنتر منتر والے کام تو بہت ہوتے ہیں، آپ لوگ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ اسے اتنی بار پڑھو اور اسے اتنی بار، یا اتنے حصے دو، یا فلاں جو بھی کوئی نمبر میں بات ہوتی ہے۔ اب یہ 10 راتوں پر بھی لوگ گھوم گئے، اور ہم مسلمانوں میں 10 راتیں مشہور جو ہیں، ہم مسلمانوں میں اسپیشلی ایک رمضان کی آخری 10 راتیں، آخری عشرہ، جبکہ قرآن کی روح سے جو ہمیں رمضان ملتا ہے کہ بھوک پیاس رہو، بھوکے اور پیاسے رہنے میں رات فوکس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، دن فوکس ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم مسجد پر آتے ہیں رمضان کے دنوں میں تو جی رمضان میں معتکف کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن سے ہمیں وہ شب قدر والا 10 دن کا کوئی بھی عقیدہ ہمیں مل نہیں رہا ہوتا ہے، اور بلکہ جو نزول قرآن کا ہمیں مل رہا ہے رمضان سے بھی، تو اس میں بھی اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، ہماری سب کے ٹیسٹ ہو گئے کہ جی یہ رمضان کی کس رات میں اترا، اور کیا وہ رات میں تقدیر لکھی جا رہی ہے یا قرآن کی آیتیں ہماری تقدیر بنی گئیں۔ دیکھیں نا، ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان آخری رمضان کی 10 راتوں میں سے 5 راتوں کو طاق کر دیا اور کہا کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ قرآن کے فنڈامنٹل سے کلیش کر رہا ہے، کانٹرڈکٹ کر رہا ہے کہ قرآن نے ہمیشہ کہا کہ تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، تم اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا۔ قرآن نے آپ کو توبہ کا آپشن ہمیشہ دیا، اور قرآن نے تو یہاں تک بتایا کہ اللہ کے نبی کو 3000 فرشتوں کی خوشخبری دی گئی، 5000 فرشتوں کی خوشخبری دی گئی، نبی کو دی گئی، اللہ کے راستے میں دی گئی، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو ٹیم ورک میں کمزوری کی، تو تم نے اگر مضبوط رہتے تو یہ ہار نہیں آتی، اور تم نے کمزوری دکھائی اور لوگوں نے بزدلی دکھائی، تو اللہ کے رسول تو اپنی جگہ جمے ہوئے تھے، لیکن ٹیم ورک کی کمزوری کی وجہ سے وہ 3000 اور 5000 فرشتوں کا وعدہ بھی اللہ نے لے لیا۔ قرآن سے تو مجھے یہ مل رہا ہے، میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری اصلاح کر دو کہ شب قدر کی تقدیر لکھنے والا تو سین مجھے نظر ہی نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، آپ کو نظر آتا ہے مجھے بتا دو۔ تو اس لیے یہ 10 راتوں میں لوگوں نے رمضان کی 10 راتیں لے گئے۔ پھر ہمارے ہاں جو 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے تو لوگوں نے اس کی 10 راتوں کو پورا کر دیا کہ جی یہ 10 راتیں تو شب قدر سے بھی اونچی ہیں، اور ایسا اور ویسا اور ویسا، جبکہ اس کی بھی کوئی آپ کو اوتھینٹسٹی نہیں ملتی، بس آپ کو ملتا ہے کہ وَإِن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، آپ کو حج کے لیے ملتا ہے جو 2 دن میں حج کر لے، اور حج کا دن مقرر ہے، جو 2 دن میں حج کر لے، اور جو اس کو پینڈنگ کر دے
یعنی 2 سے جتنا بھی وہ جو حکم دیے گئے کہ قربانی کرنی ہے اور قربانی کے بعد سر منڈوانا ہے اور پھر نہا دھو کے طواف زیارہ کرنا ہے، اس کو اگر تم پینڈنگ کرنا چاہو تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تعجل فی یومین، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی پورے 10 دن بنا دیے، یعنی یہ لیالین عشر میں لوگوں کا 10 رمضان کی آخری راتیں، نہیں تو 10 ذی الحج کی شروع کی راتیں، اور ایک تیسری کون سی راتیں ہیں ہمارے یہاں محرم کی، کیونکہ وہ محرم تو قرآن کے بعد ہو گیا، وہ 10 محرم کو وہ مارکا کچھ ہوا جو بھی، اس پر انہوں نے وہ پہلی محرم سے شروع کر دیا، اور 10 محرم کی راتوں میں اور 10 محرم کے روزے بھی رکھے گئے۔ تو یہ چیزیں اب آپ کو طے کرنی ہے، آپ اس قرآن کے مفسر ہیں، آپ اس قرآن کے عالم ہیں، آپ اس قرآن کے مفتی ہیں۔ اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑیں، خود سوچیں کہ میں مجھ جیسی عورت قرآن سے قرآن کو سمجھتی ہے، تو اگر آپ مجھ سے پوچھ لینا کہ جی بہن آپ کی کیا رائے ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میں قرآن سے قرآن کو سمجھتی ہوں۔ 10 راتوں کا ذکر صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 سے ایکسٹینشن دیا 10 راتوں کا۔ قرآن اس کے بارے میں بتاتا ہے، تو قرآن نے گھوڑوں کے بارے میں بتایا تو اس کی قسم کھائی، تو قرآن نے پانی برسانے والے آسمان کی قسم کھائی جو ہم بھی دیکھتے ہیں، پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی، فرشتوں کی قسم کھائی۔ تو آپ نے تو نہیں پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ تھا اور اس کی کتنی ہائٹ تھی اور یہ کس دن پیدا ہوا تھا اور یہ کون سا ہے۔ یعنی جب ہم نے اتنی قسمیں کھائیں تو اس 10 رات کی قسم میں ہمیں جھوٹ بولنا، لغویات بولنا، الجھنا، ٹھیک ہے، جس کی جیسی انٹرپریٹنگ، جس کا جیسا دماغ، مائنڈ سیٹنگ۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ آپ نے کیا سمجھا، تو دیکھیں میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اترے میری بات، آپ کو میری بات صحیح لگے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں یہ سارا اسائنمنٹ اللہ کے لیے تیار کرتی ہوں، سمجھے کہ یہ میں اللہ کو اپنی ریکارڈنگ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس قرآن کو یہ سمجھا اور اسے لوگوں تک پہنچایا کہ 10 راتیں از نتھنگ۔ میرے نزدیک وہ 10 رات صرف موسیٰ علیہ السلام کی ایکسٹینشن والی وہ 10 راتوں کو اللہ اشارہ کریں، جیسے اللہ نے زیتون کی قسم کھا لی، اللہ نے طور سینا کی قسم کھا لی، تو اللہ نے اس 10 رات کی قسم کھا لی، کیونکہ میرا اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے قرآن سمجھنے کا۔ اور اللہ کی رحمت یہ ہو گئی ہے مجھ پر تو خاص، جو میں سمجھ رہی ہوں، کہ میں جو آپ سے کہتی ہوں نا کہ کوئی ایک سوال پوچھ لو کہ شاید ہمیں آنسر نہیں آتا ہو تو ہماری اصلاح ہوگی، تو اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں آپ کون سی 10 رات لیتی ہیں، تو بس وہی میں 10 رات لیتی ہوں۔ ویسے بھی میرا کوئی لینا دینا اس میں نہیں ہے، میں نے اللہ تک یہ بات پہنچا دی کہ فجر کی قسم، اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو با محاورہ لو کہ وہ روشنی جو پھیلی، جیسے ڈان آف اسلام کہتے ہیں، جو ڈان اخبار کیوں آتا ہے، اس صبح آپ کو ایک جھلکیاں ملتی ہیں کہ کیا ہوا پورے دن میں، تو اگر وہ ڈان کو آپ لے لیں اور وہ فجر کو آپ لے لیں کہ کس طرح سے قرآن کی روشنی پھیلی، اور 10 راتوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اے اہل کتاب، اللہ نے اسی لیے 30 سے 10 کو پلس کیا اور اسی کتاب کو تمہارے نبی تک بھی دیا۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اس میں بھی لوگ بڑا کھو چکے ہیں کہ ایون اور آڈ کیا ہوتا ہے، یہ جفت اور طاق کیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم خود دیکھ لو کہ اللہ وحدہ ہے اور زیادہ تر ساری چیزیں جوڑے میں بنی ہوئی ہیں، ایون اور آڈ، اور آپ کیا بتاؤ گے؟ اگر آپ لوگوں کو اور اچھا آتا ہے تو اور بتائیے۔ ہم تو آگے چلنے کو، میں تو جلد بازی کر رہی ہوں کہ آگے کی باتیں کیا لکھی ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، کیا ان قسموں میں کچھ ہے ہجر والوں کے لیے، کچھ ہے؟ ادھر انہوں نے ہجر صاحب عقل کے غور و فکر کے لیے کوئی قسم ہے،
کوئی اور معاملے میں ہجر کا آپ ترجمہ ڈکشنری سے بھی لے لیں تو آپ کو بڑے ڈفرینٹ معنی ملیں گے. لیکن اگر آپ اس بات کو کنکلیوڈ کریں کہ کیا عقل والوں کے لیے، کیا دماغ رکھنے والوں کے لیے، کیا جس کا دماغ کوئی اوٹ میں چھپا ہوا نہیں ہے، کھلے دماغ والوں کے لیے کہ جس کے آڑے کوئی چیز، کوئی ضد آتی نہیں، کیا ان کے لیے کوئی کچھ چیز اس میں نظر آئی؟ تو مجھے تو بڑی نظر آئی کہ رات بھی ہے، فجر بھی ہے، رات بھی آپ 10 راتیں بھی دیکھیں کہ قرآن ہی کے لیے وقف ہوئی، اور وحدہ لا شریک کا جو ذکر مجھے جفت اور طاق میں بھی نظر آیا کہ تم کچھ سمجھو ان باتوں سے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور کچھ سمجھائیے اور بھی. تو اللہ نے آگے ہمارے لیے آیت کو ایکسٹینڈ کیا اور ہمیں ایکسپینڈ کر بتایا کہ الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیا، کیا تم نے ایکسپلور نہیں کیا، کیا تمہیں ہسٹری پر نہیں ملا کہ کیف فعل ربک بعاد. اور یہ عاد اب قرآن کی روح سے بڑی کوئی اسٹرانگ واقعی لگ رہی ہے، اور پورے پچھلے قرآن میں آپ کو مل گیا کہ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں. تو تم نے دیکھا کہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے کیسے برباد کیا. ارم ذات العماد، وہ جو عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. تو لازماً ہم ہسٹری کو بھی قرآن سے ہی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے پٹک دیا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. دیکھیں آیت نمبر 8، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان جیسا شہروں میں کوئی نہیں تھا. یعنی اس بات پر یہ دلیل قائم ہو رہی ہے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ ان کی اسٹرانگ جتنے تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہیں پیدا کی گئی اس جیسی کوئی قوم شہروں میں، ملکوں میں. اور سمود، اور قوم سمود، اس کے بارے میں تم نے کوئی غور و فکر کیا؟ سب ہمارا عاطفہ جائے گا. الذین جابوا الصخر بالواد. دیکھیں ہم نہیں کہتے ہیں پتھر توڑے انہوں نے وادیوں میں، تو انہوں نے سچ مچ ان کا کیا کریچرز اور ان لوگوں کی کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. لیکن پھر بھی چلے کوئی نہ بھی دیکھے، میں نے بھی نہیں دیکھا اگر، تو ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ قرآن سے قوم عاد اور قوم سمود جس کے بارے میں ان کے لیے بہت اس طرح کی بھی رائے تھی کہ بہت اسٹرانگ تھے. تو دوسری بھی رائے یہ تھی کہ جہدوا بآیاتنا، یہ لوگ آیت کے ہوتے ہوئے جھگڑے ڈالتے تھے. اور ہم ہمیشہ قوم سمود کے بارے میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں فاستحبوا العمی علی الہدی. دونوں کوالٹی ہمارے سے ملتی جلتی تھی. قوم عاد کے پاس آیتیں پڑی ہوئی تھی لیکن جہدوا بآیاتنا، یہ لوگ جھگڑے ڈالتے تھے آیتوں کے ہوتے ہوئے بھی، لازماً اپنی جھوٹی حدیثوں کو سامنے رکھ کر، اور اپنے کوئی مسلک اور مفاد اور اپنے شیخ اور اپنے کن کن لوگوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہوں گے. اور قوم سمود فاستحبوا العمی علی الہدی، یہ اندھا بنا رہنا چاہتا تھا. یہ قوم یہ اندھے بنے رہنا چاہتے تھے علی الہدی، ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی. دونوں دیکھیں، دونوں چیزیں ہم سے میچ کر رہی ہیں کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم اللہ معاف کرے جھگڑے بھی ڈالتے ہیں. اللہ نے کہا تم نے دیکھا ان کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ دیکھا تم نے کیا کیا، جو اوتاد والا تھا، میکھوں والا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہی ہے. الذین طغوا فی البلاد، اور بھی کلیئرنس ہو گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طغیانی برپا کی شہروں میں. فاکثروا فیہا الفساد، میجورٹی ان میں فساد کرنے والی تھی، بہت پھیلایا. اس کا دوسرا ترجمہ آیا انہوں نے کثیر ان شہروں میں فساد برپا کیا. اور ایک ہم نے کیا کہا کہ کثیر تعداد میں یہ فسادی تھے. جو بھی ہے دونوں معنوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. اب جناب آئیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، بس ڈال دیا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا. دیکھیں کوڑا ڈالا جانا، نیچے والی چیز کا چھپ جانا، پھر اس کو جلا دیا جانا، پھر اس کا راکھ کر دیا جانا، یہ آپ نے بھی دیکھا کوڑے کا کیا کیا جاتا ہے. بس اللہ نے بھی ان کو خاک کر دیا. بے شک رب آپ کا لبالمرصاد،
اللہ تعالیٰ تو بس سب کے ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو لمٹ، ہم سب کو ایک بہت ہی اچھی لمٹ ملتی ہے، سب کے ساتھ انصاف اللہ کرتے ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ جب ہم اپنے وقت کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر برے لوگ برے انجام کو پہنچتے ہیں، اور اچھے لوگ اگر اس وقت کا فائدہ اٹھا لیں تو وہ اللہ کی رضا میں شاد و آباد رہتے ہیں۔ تو بے شک رب تو تاک لگائے ہوئے ہے۔ اور اب جناب بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے، غور کیجئے کہ روزی کی برکت کا وظیفہ بھی بتایا جائے گا اور روزی کے تنگی کے کازز بھی بتائے جائیں گے۔ مطلب ایک طرح سے ہم سب پر یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ جس کی روزی تنگ ہے تو اس نے یہ گناہ کیا ہوگا، ہم کہیں گے کہ وہ نہیں، ون آف دا ریزن کہتے ہیں کہ ہماری تنگ دستی کا کوئی ایک ریزن شاید یہ بھی ہو۔ اور اچھی باتیں سننے میں کیا جا رہا ہے، آپ ڈاکٹر سے نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر کے باہر گھر بن رہا ہے، کہیں وہ مٹی کی وجہ سے تو مجھے الرجی نہیں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں فلاں چیز رات کو کھاتا ہوں، کہیں اس کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوتا۔ تو کیا چاہ رہے اگر میں اور آپ تھوڑی سی اپنی تحقیق اپنے لیے کر لیں کہ شاید میری روزی اس لیے تو تنگ نہیں ہو گئی، شاید میں ذلیل اس لیے تو نہیں ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، یعنی ایک اچھی باتیں ہیں اپنے لیے لینے میں کوئی مذائقہ ہے نہیں۔ تو دیکھیے غور کیجئے کہ فَأَمَّا الْإِنسان، پس لیکن انسان، اذا مبتلاہ، جب مبتلا فرماتے ہیں اس کو اس کا رب، جب آزماتے ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ابتلا، کیونکہ اکرام جس کو کرتے ہیں وہاں بھی الفاظ ابتلا آئے گا، اور ذلیل کرتے ہیں اللہ جس کو وہاں بھی آپ کو ملے گا ابتلا۔ تو اس لیے یہ دو لفظ کو بھی ذرا سا غور سے دیکھیے کہ انسان جب ابتلا میں آزماتے ہیں اللہ اس کو، فَأَكْرَمَهُ، یعنی یہ اکرام اور عزت ملنا بھی آزمائش ہے۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ دکھی ہونا، بیمار ہونا ہی آزمائش ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں اس آزمائش سے کامیابی سے نکال دے، اللہ تمہاری آزمائش کو دور کر دے۔ ہم خوشیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، روز گھومنا گھامنا، ہوٹلنگ، اچھے کپڑے پہننا، تب ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا سا ہماری مائنڈ سیٹنگ ہے، لیکن پھر ہم چاہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں والی آزمائش دے دیجئے، ہمیں روپے پیسوں والی آزمائش دے دیجئے بنسبت اس کے مفلسی، تنگ دستی، بیماری، محتاجی، اندھا پن، لنگڑا پن، اللہ نہ کرے کڈنیپ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بہتر ہے ہمیں پیسے والی آزمائش دے دیجئے، نعمتوں والی آزمائش دے دیجئے، تو اس میں فیل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ عافیت سے زندگی بھی گزر جائے۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ انٹلیکچول ہے، اس کو صرف سمجھو، اس کو صرف سمجھو، دماغ کے کونے میں آپ کے یہ بات پڑھی ہو کہ قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے اس طرح بھی کہ جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو سم ٹائم اکرام سے نوازا جاتا ہے، بڑی عزت اس کو ملتی ہے، وَنَعَمَهُ، اور بڑی نعمتوں سے اس کو نوازا جاتا ہے، اور وہ بھی کریڈٹ اللہ کو ہی دے رہا ہوتا ہے۔ فَيَقُول، پس وہ کہتا ہے ربی اکرمنی، میرے رب نے تو مجھ پر اکرام کیا، شکر ہے مجھے۔ یہ جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ بندہ میں نہیں کر رہا، اور جب اس کو اکرام ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر اکرام کیا، ٹھیک ہے اوکے۔ آگے والی چیز نے ہمیں تھوڑا سا ہلا دیا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، سیم ورڈ، جب آزمائش کسی اور کی اس طرح ہوتی ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پس قدر سے، اندازے سے، نپاتلا، اس پر اس کا رزق ہونے لگتا ہے کہ بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی بہت اچھا ورڈ ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی، لیکن اس سے بھی کبھی کبھار گیا گزرا ہو جاتا ہے کہ اس کو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے کے الفاظ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ یہ ہے خاص سورہ فجر کا ٹاپک، خاص سورہ فجر کا ٹاپک یہ ہے۔ اور میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہی ہوں کہ جب میں نے پہلی بار بھی اسے دیکھا تو مجھے یہ الفاظ برے نہیں لگ رہے تھے،
پھر بعد میں پتا چلا تو عقل آئی مجھے کہ ہاں یہ غلط بات ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، کیونکہ اللہ نے آگے کہا کلا، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں ذلیل کروں۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ دیکھیں عزت ملی تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے عزت دی، جس کو ذلت ملی اس نے کہا میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، تو نو پرابلم، اس میں کیا ہوا، رب نے ہی تو عزت دی، رب نے ہی تو ذلیل کیا۔ اللہ نے کہا نہیں، سمجھو، غور سے سمجھو بات، کلا، ہرگز نہیں، میں نے نہیں ذلیل کیا۔ ہم کہنے لگے اوکے اچھا میں نے غلط سمجھا ہے۔ یہ اللہ کا سٹائل ہضم ہونے لگتا ہے، اچھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، نیور، میں کیوں ذلیل کروں گا۔ تو ہم نے آگے پڑھا، اچھا ذلیل اللہ نے نہیں کیا، بلکہ تم اپنے ہاتھوں ذلیل ہوئے، لا تکرمون الیتیم، نمبر 1 کاز آف یہ جو ہماری ذلت کے، کہ تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، دھکے کھلائے، دعوتیں نہیں دی بڑی ہوٹلوں میں، ان کو دیکھا نہیں، ان کے پتہ ہے ماں باپ مر گئے ہیں، جا بیٹا استری کر دے، جا بیٹا چپل اٹھا دے، جا بیٹا اوپر سے باجی کو بلا دے، جا بیٹا دہی لے آ، جا بیٹا یوں لے آ، جا بیٹا یوں لے آ، نے اس کو کتا بنا دیا جس کے ماں باپ گھر میں نہیں ہے، جس کا کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یتیم ایکچولی ماں باپ کے مرے ہوئے، یتیم ایکچولی بے سہارا، جس کا کوئی مضبوط پلر نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی میرا بچہ اتنا تھوڑی کام کرے گا، اگر نوکر بھی ہوتے ہیں نا تو بولے گی باجی وہ کھانا کھا رہا ہے۔ اگر ہم ماں بچوں کو بھی رکھتے ہیں نا تو ہمارے پاس رہنے والی کہتی ہے باجی وہ کھانا کھا رہا ہے، اور اگر ہم کہیں نا کہ بیٹا نہیں ابھی بھی جا کر لے آؤ، باجی چین سے کھانا تو کھانے دیجئے، پھر میں کوئی اور گھر دیکھ لوں گی، یعنی وہ پیچھے ہوتی ہے، بیک پر ہوتی ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ اس کے بیک پر کوئی نہیں ہوتا، اور ہم اس کو میٹرک تک پڑھا کر اپنی دکانوں میں بٹھا لیتے ہیں اگر گھر کے یتیم ہوں، اگر ماموں ہو، چاچا ہو، دادا ہو، نانا ہو، پھپھو ہو، خالہ ہو، ہم ایسے گھر کے یتیموں کو تو میٹرک کروا کر تو جی اپنی دکانوں میں، اپنی فیکٹری میں لگا دیتے ہیں، اپنی معذور بچیوں سے ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں، اور جناب بہت کچھ کرتے ہیں، بہت ذلت آمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اور کوئی غریب ہوتا ہے 2 گھنٹے ہمارے گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، ہاں آ رہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کل آنا۔ ایسے کرتے ہیں ہم، بہت کرتے ہیں ہم، اور اس کا آفٹر افیکٹ یہ ہے اللہ ہم سے اپنا عہدہ لے لیتا ہے، ہمیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ میں کیوں ذلیل ہوا، میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں سوچنے کا موقع دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ مت کہنا کہ میں نے ذلیل کیا، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم اپنا جائزہ لو، تم نے کہیں بے سہارا کو بہت انسلٹ کیا ہے، اور یہی بے سہارا بیویاں بنا کر جب لے جاتے ہیں کسی غریب کی بچی کی، یا کوئی ایسا شوہر ہے جو ذلیل کر کے رکھتا ہے اپنی بیوی کو، گھر والے بھی ذلیل کرتے ہیں، وہ بھی پٹے گا۔ میں تو ہر اس شخص سے کہتی ہوں کہ جو دھوکے کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور جو دبا کے رکھتا ہے بیویوں کو، اور بیویاں بھی ہمارے جیسی جن کو نہ ملے اور دبی ہوئی ہوں، ذلیل ہوتی ہوں، پیروں میں پڑتی ہوں، تو وہ بچیں گے نہیں، بہت برے حشر کو پہنچیں گے وہ لوگ۔ تو یہ ہر طرح کے یتیم کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھتے ہیں اس کی ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے گھر میں بیٹی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا جاہل لوگ ہیں کہ جی بیٹی کا جنازہ شوہر کے گھر سے نکلے، جاہل بھی ہوتے ہیں، تو ایسے بھی شوہر ایسے بے سہارا عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا میں نے نہیں ذلیل کیا، تم اپنے ہاتھوں ذلیل ہوئے ہو، نمبر 1، نمبر 2 وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، میں نے نہیں ذلیل کیا، تم سیلفش خود غرض لوگ تھے، تم لوگوں کو صرف اپنے کھانے پینے کی فکر تھی، اس لیے تم آج ذلیل ہوئے ہو کہ تم اپنے خاندان والوں کا، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بس تمہارا پیٹ بھر جائے اور سب کے بچوں کے لیے وہ مانگتے رہے، نہ کہ کوئی ایک سہارا بنا دو کہ یہ خود کمائیں خود کھائیں، 2 روپے 10 روپے 10,000 ایسے دے کے چھٹی کر دیا، نہ کہ ان کے لیے
कोई तरीका कार रोजी की अर्निंग का हमने जारी रखा। तो कहा हम कोई खुदा थोड़ी हैं, तो अल्लाह ही हैं। तो जितना अल्लाह मुझ पर और आप पर हक बनता है गरीबों का, अल्लाह मुझे भी अकल अता फरमा दे और नेकी की तौफीक दे। सेकंड कॉज, थर्ड पॉइंट, जलील होने के थर्ड पॉइंट, वताकुलून तुरास अकलन लम्मा, तुमने विरासत का माल खाया है समेट समेट कर। ये भी आम है, बड़े भाई अक्सर खा जाते हैं, पार्टनर खा जाते हैं, चचा खा जाते हैं। जिनके हाथ में हो, बहनों को तो पूछते हैं तुमको दूं, मैं बहुत मुश्किल में हूं, बहनें क्या करेंगी, और अगर वो मांग लें वो जलील हो जाती हैं, हाँ यूं हाँ यूं हाँ यूं 10 बातें सुनाते हैं और कहते हैं माफ कर दिया उन्होंने, बहनों ने मुझे माफ कर दिया। अगर तुम उनको लिफाफे में दे दो ना, या उनको जायदाद लिखकर दे दो, तो वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगी, वो खुश होंगी, वो तुम्हें दुआएं देंगी। तो ये विरासत का माल खाना, जिसके घर में माँ बाप मर जाते हैं तो वो भाई समझता है सारा माल मेरा ही है, मैंने ही अम्मी की खिदमत की है, मैंने ही अम्मी की दवाई और सब कुछ किया है, तो सब मेरा ही है। ठीक है, खाओ, मजे से खाओ, जलील होगे, क्योंकि ये हजम नहीं होगा, विरासत का माल हजम नहीं होता, ये तुमको हर सूरत उगलना पड़ेगा, तुम इसे निगल नहीं सकते हो। और फिर हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है मैयत में, ये तीसरे दिन का खाना मरने मुर्दा के घर वाले करते हैं। उसमें अब चाहे बच्चे छोटे हों, चाहे कर्ज लेकर हों, बिरयानी और वो बनाई जाती है, देगें आती हैं, टेंट लगाया जाता है, और जी 2 दिन का खाना तो गैर सब कर देते हैं, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार। तीसरे दिन का खाना घर वाले करते हैं। तो तुम्हें यतीम बच्चों की विरासत का माल खाते हुए शर्म नहीं आती, जो तीजे में जाके बैठ जाते हो और ये तीजे मनाते हो? यानी जरा भी अकल नहीं चलती, दिमाग भी नहीं चलता, मतलब शर्म ही नहीं, हमारे अंदर शर्म ही नहीं रही है कि हम वारिसों के माल खा रहे बैठकर, वो बेचारों की जान पर पड़ गई है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ये जलील होने के जो अल्लाह ने हमें बचाना चाहा है, अल्लाह ने कहा मैं अपने हाथों जलील नहीं करता। 3 पॉइंट्स हमने पढ़ा, और 4th पॉइंट है वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुमने बहुत प्यार किया है माल से जम जम के, जी भर के। देखिए, एक तो इसमें वो लोग जाएंगे जो ज़कात नहीं देते हैं, तो हम कहेंगे कि अच्छा ज़कात ही नहीं दे रहे, इतना प्यार है। कहा नहीं, अब 2.5% कौन दे, और हमारे 20% का सुन के तो ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा कि 20%, 16%, 18%, जबकि हम भी, अल्लाह हमें माफ करे, मुझे तो नहीं लगता कि हम अच्छी तरह से देते हो ज़कात, लेकिन हमें अपने आप को मुजरिम समझना चाहिए। लेकिन मैं तो कहती हूं जो ज़कात भी पूरी दे दे, 20% भी देता हो, लेकिन उसके बाद कोई मर रहा हो और वो कहे मैंने ज़कात तो दे दी है, मैं आपको इसका ठेका लेके थोड़ी बैठा हूं, वो भी जलील होगा। वो भी जलील होगा कि एक मरता मर रहा है और तुम कह रही हो मैंने ज़कात दे दी, अब मेरे पास पैसा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, मतलब हमें इतना प्यार है कि अगर कोई मर रहा है तो हम अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते कि हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी खून से और हम पर केस हो जाएगा, तो किसी और जगह से तुम पर केस आ जाएगा। यानी हमने अपनी चीजों से, अपने माल से इतनी मोहब्बत की है तो हम जलील हो जाते हैं। फिर किसी दिन फिर हम अल्लाह से पूछते हैं कैसे जलील हुआ, अल्लाह ने हमें बता दिया। उस पर अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ तो ये दुनिया में जलील होंगे और आखिरत में तो पक्का जलील होना है, जो बगैर तौबा के मरेगा। तो उस पर अब आगे देखें आयत कि हरगिज नहीं कि इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, हरगिज नहीं कि तुम अगर सोच रहे हो कि यहां तक ही तुम महदूद हो पकड़ में, यहां तक कि जब जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा और तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते डिसिप्लिन के साथ सफ दर सफ आएंगे और लाई जाएगी उस दिन जहन्नुम, उस दिन याद करेगा इंसान, मगर अब क्या फायदा है उसके याद करने का। वही देखे सारे पिछले पॉइंट आ गए। माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम, माँ रब्बका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे, माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे धोखे में रखा तेरे इतने इज्जत वाले रब से।
تو اس دن جہنم بھی آئے گی. انسان یاد کرے گا کہ اس نے کوتاہیاں کیا کیا کی یا اس نے کتنے کم نیک عمل کیے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں. اور پھر وہ کہے گا کہ کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. بس اس دن نہیں عذاب دیا جائے گا اس جیسا عذاب کوئی ایک. یعنی اب عذاب کی انٹینسٹی کیا ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کوئی ایک نے وہ عذاب دیکھا نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے. اور نہیں جکڑا جائے گا اللہ کا سا جکڑنا کوئی اور ایک. یعنی دنیا میں لوگوں کو بے دردی سے جکڑا گیا ہے، لیکن اللہ کیسے جکڑیں گے مجرموں کو ہماری سوچ بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، رحم فرما دیجئے. اور آخری آیت ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی رہا ساری زندگی. تو قرآن سے راضی تھا، تو اللہ کے احکام سے راضی تھا، تجھے اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے کوئی مسئلہ کوئی کمپلیکس نہ تھا، تو وہ بھی اب تجھ سے راضی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارا مقابلہ تو نہیں ہے صحابہ کرام سے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں انہیں رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے تو وہاں بہت چانسز ہیں کہ ہم بھی رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہیں. رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی مخصوص ٹائم اور مخصوص ایئرز نہیں تھے. رضی اللہ ہونے کے لیے آپ اللہ کی کلام سے راضی ہوں، عمل کریں، اللہ انشاءاللہ ہمیں شہیدوں میں بھی اٹھا سکتے ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی اللہ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں. اور پھر اللہ فرمائیں گے، جو ایک ورڈ دیکھیں ارجعی، لوٹا، یعنی تجھے تو آنا ہی ادھر تھا، بیک ٹو دی پویلین، وہیں پر ہی جانا تھا، تو پھر ارجع الی ربک، تیرے رب کی طرف لوٹ، اور تجھے جانا ہی وہیں تھا. تو راضی تھا اللہ کی کتاب سے اور عمل کرتا تھا، اللہ تجھ سے راضی ہے. داخل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ ہمارے بھی نصیب کر دے، اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. اللہ جو ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں ان پر ہمیں نظر ثانی بار بار کرنے والا بنائیے، اور مرتے دم تک معافی مانگنے والا، اور اپنے پچھلے گناہوں کو بار بار آپ سے معافی لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ ذلیل ہونے سے بچائیے گا. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.